بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف میں دجال کا براہ راست ذکر نہیں ہے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اس سے حفاظت کرتی، کیونکہ یہ صرف ایک شخص سے خبردار نہیں کرتی بلکہ ایک سوچ اور ذہنیت سے بچنا سکھاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الکہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ مسلم۔ دجال کا سب سے بڑا ہتھیار دھوکہ اور فتنہ ہے۔ وہ آگ کو پانی اور جہنم کو جنت کی طرح دکھائے گا۔ سورہ الکہف ہمیں حقیقت کو سمجھنا سکھاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت نہیں ہوتا۔ یہ سورت 4 کہانیوں پر مشتمل ہے جو اندرونی حفاظت کی دیواروں کی طرح کام کرتی ہے۔ دجال 4 خاص راستوں سے حملہ کرے گا: ایمان، دولت، علم اور طاقت۔ اگر یہ چاروں چیزیں آپ کے دل میں غلط طریقے سے کھل جائے تو اسے مکمل رسائی مل جاتی ہے۔ پہلا دفاع کیا ہے؟ ایمان کی آزمائش۔ غار والے نوجوان۔ آج کے زمانے میں محل تمہاری سماجی حیثیت، تمہارا کیریئر، تمہارا پلیٹ فارم اور تمہاری ڈیجیٹل پہچان ہے۔ آخری زمانے میں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ تم رجحانات، سیاست اور ہجوم کی دیوانگی سے الگ رہنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم نظر انداز یا رد کیے جانے کو برداشت نہیں کر سکتے تو دجال کے فتنے سے بھی نہیں بچ سکو گے۔ دولت کی آزمائش۔ 2 باغوں والے شخص کا واقعہ۔ دجال دنیا کے وسائل پر اختیار حاصل کرے گا۔ وہ اپنے پیروکاروں کو جھوٹی جنت کا لالچ دے گا۔ باغوں والے شخص نے اپنے اصل دینے والے کو بھلا دیا تھا۔ اسے لگا کہ اس کی دولت اس کی اپنی طاقت ہے۔ آج کے زمانے میں انسان کی قدر کو اس کی دولت سے ناپا جانے لگا ہے۔ اگر تمہاری اہمیت تمہارے مال و اسباب سے جڑی ہو تو جو معیشت کو کنٹرول کرے گا وہ تمہیں آسانی سے متاثر کر سکتا ہے۔ سورہ الکہف کی سوچ بہت سادہ ہے۔ رزق نظاموں سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور یہی یقین انسان کو خریدے جانے سے بچا لیتا ہے۔ علم کی آزمائش۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ۔ دجال ایسے معجزے دکھائے گا جو عقل کے خلاف محسوس ہوں گے۔ وہ غلط چیز کو صحیح بنا کر پیش کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ سیکھنا پڑا کہ انسانی عقل محدود ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے دکھایا کہ ہر بظاہر مشکل یا نقصان کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت اور رحمت ہوتی ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تمہاری آنکھیں انتشار اور مشکل دیکھیں تب بھی تم اللہ کی حکمت پر بھروسہ رکھو۔ ہم مکمل معلوماتی جنگ کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ مصنوعی ذہانت سچ جیسی چیزیں بنا سکتی ہیں۔ الگورتھمز مصنوعی دفاع کے رائے پیدا کر سکتے ہیں۔ میڈیا ظلم کو دفاع اور ہیرو کو دہشت گرد بنا کر پیش کر سکتا ہے۔ اگر آپ صرف اس چیز پر یقین کریں جو آپ اپنی اسکرین کے نظریے سے دیکھتے ہیں تو آپ دجال کے فتنے کے سامنے بالکل غیر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اقتدار کی آزمائش۔ ذوالقرنین۔ دجال کو دنیا پر مکمل اختیار حاصل ہوگا۔ وہ ناقابل شکست نظر آئے گا۔ ذوالقرنین ایک بادشاہ تھے جن کے پاس سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے اپنی طاقت کمزوروں کی حفاظت کے لیے استعمال کی۔ وہ جانتے تھے کہ طاقت ایک حق نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ ہم ہر جمعہ یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ دجالی ذہنیت پورے ہفتے میں بنتی رہتی ہے۔ جمعے کی تلاوت ایک ہفتہ وار نظام کی رپورٹ کی طرح ہے۔ یہ دھند دور کرتی ہے، دل کو درست کرتا ہے اور یاد دلاتی ہے کہ اصل میں اختیار کس کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ 2 جمعوں کے درمیان ایک روشنی نور ہوگی۔ وہ روشنی بصری وضاحت ہے۔ یہ صلاحیت دیتی ہے کہ آپ کسی معجزے کو دیکھ کر اس میں چھپی چال پہچان سکیں اور کسی غار کو دیکھ کر اسے ایک پناہ گاہ جان سکیں۔ اسلام کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم جڑ پکڑنے کے دور میں ہیں۔ اگر آپ اپنے بچوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو صرف انہیں سورہ الکہف پڑھنا نہ سکھائیں، انہیں غار کی نفسیات سکھائیں۔ جب ہجوم غلط ہو تو اکیلے کھڑے رہنے کا طریقہ۔ ناقسمت کے واقعات میں اللہ کے ہاتھ کو پہچاننا۔ نظام کی بجائے روح کی قدر کرنا۔ دجال کا نظام پہلے ہی فعال ہے۔ یہ الگورتھم میں موجود ہے جو تمہاری خواہشات جانتا ہے۔ یہ معیشت میں موجود ہے جو تمہاری لالچ سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ نفس میں موجود ہے جو تمہاری عبادت کا تقاضا کرتا ہے۔ سورہ الکہف صرف کہانی یا تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ ضد جاسوسی، کاؤنٹر انٹیلیجنس ہے۔ اسے برکت کے لیے پڑھو اور خبردار کرنے کے لیے اس کا مطالعہ کرو۔ اپنی پہچان پہلے سے کریں، اس سے پہلے کہ فیصلہ تمہارے لیے کر دیا جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ میں ضرور بتائیں۔